अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ईमान नवाज़। आपको कहेंगे अपने व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज सबसे अहम खबर के बिलाखिर टिकटॉकर वज़ीर आला ने आज एक तकरीब में खिताब किया है और जो उनका एग्रेशन बज़ाहिर तो हमें पता है कि उनकी पूरी हुकूमत इस वक्त डगमगा रही है और वो इस वक्त बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, लेकिन आज उनकी बातों से भी यही अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने हार तस्लीम कर ली है, अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और जो उनके अंदर एक एग्रेशन था ना, बेबसी नज़र आई और जिस तरीके से वो धमका रही थी जजों को एक तकरीब में, उनके जो अल्फाज थे जो ये ज्ञान बांटती हैं और लोगों को, सनम जावेद को, कि जी वो उनकी ज़बान बड़ी तेज़ चलती है या वो नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करती हैं। तो आज मरियम नवाज़ साहिबा ने काफ़ी मुनासिब अल्फाज में जजेस को बड़े प्यारे अलकाबात से नवाजा है। वो आपको ज़रा सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? आप जिम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत के। एक जमात जिसका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, लड़ाई झगड़ा करना है, गाली गलोच करना है, पता नहीं वो किधर से लॉन्च हुए में, किधर से उनको पैसा आता है। किसने नहीं देखा कि इनको मौका, जब मौका मिला इन्होंने आग और खून का इंतशार का खेल खेला। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सब चीजें नहीं नजर आ रही? उनको रिलीफ देने के लिए आइन और कानून का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। तो मैं तो बोलूंगी, मेरा मुल्क है, मुझे तकलीफ होती है, आप सबको भी बोलना चाहिए। मैं तो बोलूंगी और मेरा मुल्क है, आप सबको भी बोलना चाहिए। मरियम साहिबा जो कह रही हैं कि एक पार्टी जो फितना फसाद फैलाती है और जब उनको मौका मिलता है वो हमलावर होते हैं, तो आप भी हमलावर हो रही हैं मुख्तलिफ जजेस पर। आप जिस तरीके से अल्फाज कस रही हैं, उनको बज़ाहिर एक आज़ादाना तौर पर धमकियां दे रही हैं, तो अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? और वो हल्के या वो लोग, ख़ास तौर पर काजी साहब के ऊपर एक बात आती है कि अब वो क्यों खामोश हैं या उनको तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए मरियम नवाज साहिबा के ऊपर, क्योंकि इससे कबल भी वो मुख्तलिफ जलसों में खड़े होकर इस तरीके की अलकाबात से नवाजती रही हैं मुख्तलिफ जजेस को, जो कि एक शर्मनाक अमल है कि जब फैसले आपके हक में आए तो यही अदलिया जो है बहुत आज़ाद होती है, अच्छी होती है और इसके बारे में आप जो हैं बड़े भाषण दे रहे होते हैं, लेकिन यही अदलिया जब आपके खिलाफ या आपके अगेंस्ट कोई फैसला आ जाए तो आप लोग उन पे जो है इस तरह के अल्फाज से अदलिया को कसने लग जाते हैं, जजेस पर हमलावर हो जाते हैं। इससे कबल भी मरियम नवाज जब जलसे में एक मौजूद थी, तब भी उन्होंने ट्रक हाथ में पकड़ के कहा था कि जी इस ट्रक के 2 टायर जो है वो पंक्चर हो गए हैं, 2 होने बाकी हैं। तब भी इन्होंने हमलावर किया हुए थे ये। और जो पनामा का सारा केस था उस पर भी इनका यही जो मौक़िफ़ है सामने आया कि इन्होंने जिस कदर तनकीद का निशाना बनाया कि जी गलत फैसला आया था, ये हुआ था, वो हुआ था, जजेस बिक गए थे। तो आप आज जो जजेस को ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि उनका ज़मीर फरोश हो गया है, तो ज़मीर फरोश करने वाले तो आप लोग हैं और ज़मीर ख़रीदने वाले आप लोग हैं, लोगों का ईमान डगमगाने वाले आप लोग हैं। उनको पैसा देकर अपनी बोरियां बंद करके असम्बलियों में जब जाकर आप लोगों ने ख़रीदा था, तभी वही आप लोग थे। और जो आप लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई हैं, जो आपकी कॉल लीक्स हुई थी जब 2013 के इंतखाबात से पहले शहबाज शरीफ साहब की भी एक कॉल लीक हुई थी जिसमें जस्टिस मलिक कयूम साहब से वो गुफ्तगू कर रहे थे और अपने बड़े भाई का पैगाम दे रहे थे, तो तब आपका ज़मीर नहीं जागा या तब आपने नहीं देखा कि आप एक जज का ज़मीर खरीदने के लिए उनको फ़ोन कॉल कर रहे हैं और उनको पैगामात जो हैं दे रहे हैं बड़े भाई के या बड़े हलकों के? तो तब आपने क्यों नहीं इस तरफ तवज्जो दी? और आज आप बज़ाहिर मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया उसके बाद जो 8 जजेस ने हिमायत की और उनकी ही बदौलत PTI को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उस फैसले के मुताबिक मिल गई,
تو آج آپ ان 8 ججز کے بارے میں اس طریقے کے الفاظ سے استعمال کر رہی ہیں ایک تقریب میں آ کر، تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک وزیر اعلیٰ ہیں، آپ ایک صوبے کو ہیڈ کر رہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو عقل نہیں ہے، آپ کو شعور نہیں ہے، اور بس آپ لوگوں کو بھاشن دیتی ہیں تیز زبان استعمال کرنے کا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنی زبان کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ اس وقت ضرورت ہے، کیونکہ آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہی ہیں۔ اور قاضی صاحب یا پوری سپریم کورٹ کو اس چیز پر نوٹس لینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ایک وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے مریم نواز کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ کہاں پر کیا الفاظ استعمال کرنے ہیں یا کیا پر نہیں کرنے۔ جب ایک کارکن اور ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے یہ یقین دہانی لی جا سکتی ہے کہ آپ نامناسب الفاظ استعمال نہیں کریں گی، جو کہ انہوں نے کسی بھی عدلیہ کے خلاف کبھی بولا نہیں ہے یا کسی ججز کے خلاف نہیں بولا، لیکن پھر بھی عدلیہ میں ان کی انڈرٹیکنگ لی گئی، تو ان سے بھی انڈرٹیکنگ لی جائے اور ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، کیونکہ اس طریقے کی چیزیں نہیں چلیں گی۔ اب آپ شکست ہو گئی ہے، آپ کو شکست آپ تسلیم کر لیں، اپنی ہار تسلیم کر لیں۔ اس طرح اگر تقریبوں میں اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنے سے اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ بہت بڑی ہو جائیں گی، تو ایسی آپ کی بھول ہے۔ آپ بس اسی چیز میں ماہر ہیں جو آپ ٹک ٹاک بناتی ہیں اور ان کو چڑھاتی ہیں۔ آپ ٹک ٹاک ہی بنائیں، کیونکہ آپ کو ٹک ٹاک ہی بنانا آتا ہے، اور آپ کہتی ہیں کہ بھائی ٹک ٹاک بنانا کون سا بڑا مشکل کام ہے، اس میں بھی محنت لگتی ہے۔ تو آپ ٹک ٹاک ہی بنانے کے لیے آئی ہیں، وہی بنائیں گی۔ کارکردگی آپ کی کوئی نہیں ہے، آپ نے کارکردگی کو بس چڑھایا ہوا ہے ٹک ٹاک بنا کر، ادروائز کوئی عملی کام آپ نہیں کر رہی ہیں۔ عملی کام یہ ہے کہ لوگوں کو اٹھوا لیا جائے، عملی کام یہ ہے کہ لوگوں کی حکومت کو گرا دیا جائے، اور عملی کام یہ ہے کہ اس طرح سے تقریب میں آ کے یا جلسوں میں آ کر اس طرح کی آوازیں کسنا اور تھریٹ کرنا ججز کو۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ عدلیہ کی آزادی کی بات کریں گے، آپ عدلیہ کی رسپیکٹ کی بات کریں گے، ججز کی رسپیکٹ کی بات کریں گے، آپ کو تو خود سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بولنا چاہیے یا کیا نہیں بولنا چاہیے۔ ناظرین، مریم نواز صاحبہ تو بس یہ چاہتی ہے نا کہ آج اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی ججز نے ضمیر فروش کر دیا اور انہوں نے جی ایک پارٹی کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو بظاہر وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق نہیں، شہباز شریف کی کال کے مطابق ان کو فیصلہ دینا چاہیے تھا، اور جو ہائر اتھارٹیز کی جانب سے کال آتی ہے ان کی جانب سے، اور وہی اس کے مطابق فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ وہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں، لیکن بے بسی ہے ان کی کہ وہ اتنا زیادہ کھل کے نہیں بول پائی۔ بہرحال یہ مریم نواز کی آج شرمناک عمل سامنے آیا۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا تھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے یہی کہا گیا ہے کہ آج ان کی طرف سے یہی موقف اپنایا گیا کہ جو فیصلہ ہے اس کی تشریح ہم نے غلط نہیں کی، اور جو سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا ہے مخصوص نشستوں کا، تو ہم پی ٹی آئی کے اس فیصلے پر جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے اس پر مکمل عمل درآمد کرائیں گے۔ تو یہ کافی ایک آج سرپرائزنگ چیز تھی، کیونکہ یہی کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرائے گا، لیکن آج الیکشن کمیشن کی یہ چیز سامنے آنا، اب اس کے پیچھے بھی پس پردہ نہ جانے کیا چیزیں ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ، یا اگلی چال کیا ہوگی کہ اس طریقے سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جی عمل کرائیں گے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے جب یہ بات کی کہ جی فیصلے کی تشریح غلط نہیں کی، تو پھر اس سے تو تاثر یہی جاتا ہے کہ جو 13 جنوری کو بلے کا نشان لے لیا گیا تھا اور جو قاضی صاحب کا فیصلہ تھا، پھر اس کا مطلب قاضی صاحب نے وہ فیصلہ بھی غلط دیا تھا، کیونکہ اگر الیکشن کمیشن یہ موقف اپنا رہا ہے کہ جی جو فیصلہ ہے اس کی تشریح ہم نے غلط نہیں کی۔ تو یہ ہے جی آج کی الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ اپڈیٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے جو مخصوص نشستیں ہیں ان کی فہرست تیار کر لی ہے، اور اب کچھ آئیں گی سامنے پرسنالٹیز، اس میں یاسمین راشد، صنم جاوید، عالیہ حمزہ کا نام جو ہے صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عائشہ بھٹا، سعدیہ ایوب، روبینہ خان، روبینہ رضوان، روبینہ جمیل اور اشما شجاع کا نام بھی پنجاب اسمبلی کے لیے زیر غور ہے۔ فلک جاوید کا نام بھی مخصوص نشست کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ بہرحال ناموں کی جو منظوری ہے حتمی وہ عمران خان خود دیں گے، لیکن اس میں جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ یاسمین راشد، صنم جاوید اور عالیہ حمزہ ہیں، جس کے بارے میں پہلے ہی خان صاحب بول چکے ہیں کہ عالیہ حمزہ اور یہ صنم جاوید ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے کہ یہ جس بھی اسمبلی میں جانا چاہتی ہیں ان کو وہاں بھیجا جائے۔ اب ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اپڈیٹ کہ خاور مانیکا نے جو عدت کیس میں بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کی بریت جو ہے وہ چیلنج کر دی ہے ایک بار پھر سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کی ہے اور وہاں پہ بریت ان کی چیلنج کر دی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ جو ایپلیٹ کورٹ نے کیس کے اہم پہلو کو نظر انداز کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو گواہان تھے ان کے بیانات کو بھی ملوث خاطر نہیں رکھا گیا اس طرح سے، اور جو بریت کا فیصلہ ہے وہ قانونی طور پر قائم نہیں رہ سکتا۔ کیس میں بانی پی ٹی آئی بشریٰ بی بی کی سزا بحال کی جائے، اور درخواست میں حکومت، بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی فریق ہیں۔
تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج ایک گھٹیا عمل مریم نواز صاحبہ نے کیا، اس کے بعد ایک گھٹیا اور بلو دی بیلٹ، اور میں کہوں گی کہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ بندہ گر جائے، اتنا نیچ ہو جائے کہ اس طرح کی چیزوں پر اتر آئے. تو آپ خاور مانیکا جو ہے نا اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے گوا بیٹھے ہیں. اب جو بچی کچھ عزت ہے وہ انہوں نے آج یہ بریت جو چیلنج کر دی ہے اس سے وہ گوا بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ وہی شخص ہے جو اپنی سابقہ اہلیہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، اور جس کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے کہ اپنی ہی سابقہ اہلیہ جو کہ لباس ہوتے ہیں ایک دوسرے کا، اگر چھوڑ بھی دیا جائے تو پھر بھی عزت اور احترام کا رشتہ باقی رہتا ہے. لیکن انہوں نے سب چیزیں بھلا کر یہ جو ہے بالکل ہی پتہ نہیں کس چیز پر اتر آئے ہیں، اپنے بچوں کے فیوچر، اپنے بچوں کی عزت اور اپنی عزت اور بشریٰ بی بی کی عزت انہوں نے جس طریقے سے عدالتوں میں اچھالی ہے. اور تاریخ میں پہلی دفعہ ماہواری کے دن بھی عدالتوں میں ڈسکس ہوئے صرف اس شخص کی وجہ سے، اور نہ جانے کس چیز کا خوف ہے، نہ جانے کس چیز کا دباؤ ہے. خاور مانیکا صاحب اگر آپ پہ کسی چیز کا دباؤ بھی ہے نا تب بھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ میں تو یہ کہوں گی کہ اتنے دباؤ کے بعد آپ کو مر جانا بہتر ہے، لیکن اس طریقے کی گھٹیا چیزیں آپ کو کرنا زیب نہیں دیتی ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی آپ معصوم بن جائیں کہ جی مجھ پہ دباؤ ہے، یا آپ یہ فیل کرائیں کہ آپ کو کسی طرف سے فورس کیا جا رہا ہے ایسا کرنے کے لیے، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے لیکن اس طرح کی حرکتیں نہ کرے جس طریقے کے آپ اتر آئے ہیں. جو بچی کچھ عزت آپ کے پاس تھی وہ بھی آپ گوا بیٹھے ہیں اور آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں. کر لیں، ہتھ کنڈے اپنا لیں، مزید بھی اس طرح کی چیزیں کر لیں. آپ اگر کسی کی ڈس رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ڈیفیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کی ذات بھی ہے، وہ اوپر بیٹھی ہے. بجائے جو فرشی خدا ہیں یہ کب تک ہی اپنی خدائی آزمائیں گے یا لوگوں پر ظلم کریں گے. ایک ذات تو اوپر بھی بیٹھی ہے، وہ بلا وجہ جو ہے کسی کی عزت اچھالتی بھی نہیں ہے. اور آپ لوگ جتنے مرضی ہتھ کنڈے اپنا لیں، عمران خان کی مقبولیت کو نہ آپ کم کر سکتے ہیں، نہ بشریٰ بی بی کو آپ ڈیفیم کر سکتے ہیں. اور سب کو معلوم ہے کہ بشریٰ بی بی ایک پاک خاتون ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کی مقبولیت کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ آل اوور دی ورلڈ تسلیم کیا جاتا ہے کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں، اور اس وقت پوری ورلڈ میں ان کی جو ہے ریکگنیشن ہے کہ عمران خان ایک عالمی لیڈر بن چکا ہے. تو اس کے خلاف آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اسے پہنچے ہتھ کنڈے ہیں. تو ناظرین آج کی ویڈیو سے اتنا ہی. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اللہ نگہبان.